جس کو یہ نفع اور نقصان سمجھ رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے زندگی گزارنے کا راستہ، ایک جو دین حق، دین اسلام اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہے زندگی گزارنے کا راستہ۔ زندگیاں گزر رہی ہیں تو جو اپنا مقرر کیا ہوا راستہ ہے، اس کا خلاصہ ایک وقتی ضرورت، وقتی مسئلہ، وقتی فائدہ وہ حاصل ہو جائے، اور جو وقتی نقصان نظر آ رہا ہے اس سے بچ جائے۔ چلتا رہتا ہے، حالات آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب یہ حال آتا ہے اس پر، اس سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ یہ ایسا حال ہے، ایسی حقیقت ہے، آج تک کوئی اس سے بچ نہیں سکا۔ لوگوں نے بڑے بڑے حقائق کا انکار کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ بعضوں نے اللہ کی ذات عالی کا انکار کر دیا۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، آج تک کوئی اس کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ایسی حقیقت ہے، نہ اس نے کسی گھر کو چھوڑا، نہ کسی دکان کو چھوڑا، نہ کھیت کو، نہ دفتر کو، نہ بازار کو۔ جہاں پر بھی اس کا وقت آ گیا ہے، یہ حقیقت پہنچ کے رہتی ہے، کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جب یہ اس کا وقت آتا ہے تو سارے حقائق اس پر کھل جاتے ہیں جن حقائق کا یہ انکار کرتا تھا۔ ملائکہ کا یہ انکار کرتا ہے، مشاہدے پر چلتا ہے، جو محسوس ہے اس کو اس پر چلتا ہے، اور جو اس کے مشاہدے میں نہیں ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں مان رہا کہ اس کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ حالانکہ مشاہدے میں نہ ہونا یہ کسی چیز کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتی، اس کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ لیکن جب موت اس پر طاری ہوتی ہے، اب یہ مشاہدہ اس سے غائب ہو رہا ہے، جو غائب تھا وہ حاضر ہو رہا ہے۔ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں، فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، اب اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پنجہ پڑتا ہے موت کا، اس وقت فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اب مانتا ہے۔ ہر انکار کرنے والا اس وقت مانتا ہے۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا، اس وقت مانا اس نے۔ ایسے ہر ایک کا حال ہے، لیکن اس وقت کا ماننا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے پہلے جو اس کو زندگی دے رکھی ہے، جس میں اس کو اختیار دے رکھا ہے، اس وقت کا اعتبار ہے۔ اب تو اس کا اختیار ختم، اب اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، پڑوسی، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، عزیز و اقارب، بہن بھائی اس کو پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، یہ سنتا نہیں ہے۔ حالانکہ کان موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، ابھی روح موجود ہے، لیکن اب ان کی نہیں سن رہا، اس لیے کہ اب اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اگر ایمان اور اچھے عمل والا ہے تو وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے جلدی یہاں سے نکلوں، قید خانے میں پھنسا ہوں، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھڑک رہا ہوتا ہے،
कैसे निकल जाए, ऐसे इसकी रूह धड़क रही होती है कि कैसे जल्दी से यहां से निकल जाए, आगे इसका इस्तकबाल हो रहा है। वो सारी चीजें अब नजर आ रही हैं, खुशबुएं पेश कर रहे हैं, गुलदस्ते पेश कर रहे हैं फरिश्ते, और खुशी से हर एक इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ इसको पेश कर देते हैं, सईदा की सआदत इसको नसीब होती है। और जिसने इनकार किया, अब हकीकत खुल गई। इस वक्त हर इनकार करने वाला मानता है कि मैं तो गलत था, मैं तो सिर्फ मुशाहिदे को ही सब कुछ समझ रहा था, जो महसूसात थे उन्हीं को ही सब कुछ समझ रहा था, कि बस इल्म का दायरा इतना ही है, जो मेरे मुशाहिदे में है वही इल्म का दायरा है, इससे बाहर कुछ नहीं। लिहाजा वो मानता है जो मुशाहिदा है इसका, आगे ये नहीं बढ़ता। अब इसके ऊपर चीजें खुलती हैं, जब अब मानता है, ईमान लाता है, तौबा करता है, लेकिन इस वक्त के ईमान और तौबा का कोई एतबार नहीं, इसलिए कि अब आंखों से देख लिया है। ईमान वो मोतबर है जो ईमान बिलगैब है, अपनी आंखों पर मुशाहिदे का ईमान मोतबर नहीं कि मेरी आंख, उसने देखा नहीं है, ये मानता नहीं हूं, अब देखा है तो अब मानता है, अब ये मोतबर नहीं। ईमान तो उन खबरों पर है जो अल्लाह की तरफ से, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, समझ में आ रहा है इसके या नहीं आ रहा, ईमान ये है, इसका एतबार है। उस वक्त से पहले पहले मान लेता है तो फिर इसका एतबार है। तो अर्ज ये कर रहा था, हालात इस पर आते हैं और इसकी सारी मेहनतों का खुलासा क्या है? मौजूदा हाल में नफा को हासिल करना, नुकसान से बचना। चलते चलते जब मौत का हाल आता है, अब इससे भागना चाहता है, बचना चाहता है, लेकिन बच नहीं सकता, तो आके रहती है। कुरान पाक में इसका नाम यकीन का नाम रखा, वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। उस वक्त तक अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए, यानी यकीनी चीज जो मौत है, जिसका आजकल कोई इनकार नहीं कर सका, उस वक्त तक लगे रहो। ऐसी यकीनी चीज है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यह है कि मौत आ गई, इसका किस्सा खत्म हो गया, ये बात नहीं है कि जी मर गया, कब्र में दफना के आ गए, चंद दिनों बाद मट्टी हो जाएगा, कुछ भी नहीं। खोल के देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे जिन पर मौत नहीं आई और जिस पर आई है, दोनों में फर्क है। एक हालत नज़ा में है, मौत का वक्त उस पर तारी है, और एक पास बैठे हुए आदमी है, दोनों को देखने में फर्क है। ऐसे ही आगे की मंजिलें वो और आलम है, वो यहां की आंख से नजर नहीं आता कि आगे कब्र में इसके साथ क्या मामला है, वहां के हालात हैं इस पर। हाँ, ये है दुनिया के जो असबाब थे इसके पास हालात के लिए, वो असबाब इसके पास अब खत्म हो, और अगर वो असबाब इसके पास मौजूद भी हों, वो असबाब वहां कब्र में काम नहीं आए। दुनिया के असबाब है, अंधेरा हो रोशनी का इंतजाम कर लेता है, कोई चिराग जला लिया, कोई और इंतजामात कर लिए, कोई सांप बिच्छू आया डंडे से भगा दिया, मार दिया उसको। अब ये इंतजामात अगर कब्र में इसके किए जाएं, कब्र के अंधेरे को यहां की रोशनियां दूर नहीं कर सकती। कब्र के सांप और बिच्छू को यहां के डंडे भगा नहीं सकते और मार नहीं सकते।
جیسے یہیں پر نزع کے وقت میں جس پر حالت نزع ہے اس کا حال اور ہے، اب جو آگے چلا گیا ہے اس کا حال یہاں والوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کی خبر دی ہے جو اس انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ خیرخواہ اللہ کی ذات ہے۔ جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں، اس کے لیے کامیابیاں چاہتے ہیں، اس پر کرم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو نقصان میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آگے آنے والے یہ حالات ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ آگے کی چیزیں حق ہیں۔ آدمی اس کا علم کا دائرہ صرف یہ نہیں، اللہ نے آگے کے دائرے اس کے اوپر حقائق کھولے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر، کہ جو چیزیں اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں، جہاں یہ نہیں دیکھ سکتا، وہ چیزیں اس کو دکھائی ہیں، وہ چیزیں اس کے سامنے بیان کی گئیں، دکھائی نہیں، بیان کی گئی ہیں اس کے سامنے، اور جنہوں نے بیان کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ پاک نے دکھائی بھی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بڑی لمبی نماز، اب اس میں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے۔ تو بعض دفعہ دیکھا صحابہ نے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بعض دفعہ دیکھا کہ آگے ہو رہے ہیں، تو پوچھا کہ جی ایسا آپ کو دیکھا؟ کہا کہ وہ پیچھے ہٹنا جہنم کی آگ تھی، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا، آگے بڑھنا کہ جنت۔ اور فرمایا کہ وہ جو ایک آدمی جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے آتا تھا، لاٹھی ایک اس کے پاس ہوتی تھی، آگے سے خمدار لاٹھی تھی، حاجیوں کی چیزیں اس سے اٹھا لیتا تھا، کوئی دیکھ لیتا تو کہتا وہ میری لاٹھی کے ساتھ ہی اٹک گئی ہے، میں نے تو نہیں کیا، اٹھا کے جمع کر دیتا، اور جب کوئی نہ دیکھتا تو وہ اٹھا کے چوری کر کے لے جاتا۔ فرمایا اس کو عذاب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہاں، اور ایسے کئی مختلف گناہوں کے عذاب وہ دکھائے گئے، اور نیکیوں پر کیا اجر ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دکھایا گیا کہ حتیٰ کہ مسجد سے کوئی تنکا صفائی کے لیے باہر کر دیا، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے ایک تنکا بھی اٹھایا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے آپ کو دکھائی، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نعمتیں، تو وہ ہیں بینا، دیکھنے والے ہیں، باقی ساری انسانیت اندھی ہے اس بارے میں۔ تو اندھے کی بلائی اسی میں ہے، جو آنکھوں والے بتا رہے ہیں اس کو مان لے، نہیں مانے گا ٹھوکریں کھائے گا، گڑھے میں گرے گا، زخمی ہوگا، تباہ ہوگا۔ اس کی کامیابی اسی کے اندر ہے، جو بینا ہیں ان کی بات مان لے۔ انبیاء علیہ السلام بینا ہیں، باقی ساری انسانیت اندھی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ان کی بات کو مانتا جائے، مانتا جائے، مانتا جائے، سمجھ میں آئے پھر بھی ماننے، نہیں آ رہا پھر بھی اس کو ماننے۔ تو اللہ کی ذات نے بڑا کرم فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرما کر اس پر وہ حقائق کھولے جہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی، وہ اس کے مشاہدے سے باہر کی باتیں، اور وہ چیزیں اس پر کھول دے۔
کہ ان کو مان لے یہیں پر اور تیاری کر لے، آنے والے حالات سے بچنے کا سامان یہاں سے تیار کر لے، آنے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کی محنت یہاں پر کر لے۔ یہ اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، اور اس اختیار میں اس کو مکمل اختیار بھی نہیں دیا اور مجبور بھی نہیں بنایا۔ مکمل اختیار جو چاہے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو کے رہتا ہے۔ بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بوڑھا ہو کے رہتا ہے۔ یہ کہ بال سفید ہو جائیں نہیں چاہتا، بال سفید ہو کے رہتے ہیں۔ مرنا نہیں چاہتا، موت آ کے رہتی ہے۔ تو مکمل اختیار نہیں دیا، کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اس کو مجبور رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کتنا اختیار دیا، کتنا اس کو مجبور رکھا ہے؟ تو اس سے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا کہ اب اسی کے ساتھ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا جی ایک وقت میں دونوں پاؤں تو اوپر نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا۔ کہا اتنا اختیار دیا اور اتنا مجبور رکھا، یہ نہیں کہ کچھ نہیں۔ ہاتھ دیا ہے اس کو، اب اس کو اختیار دیا ہے اس بات کا کہ یتیم بچے کے سر پر شفقت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا اس کو اجر ملے، اس کی معافی ہوگی۔ اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ یتیم پر اس کے ظلم کرے، اس ہاتھ کے ذریعے سے اس کو تھپڑ مارے، اس کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے، اختیار دیا ہوا۔ پاؤں دیے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان پاؤں کے ذریعے سے یہ مسجد کی طرف آئے، اللہ کے راستے میں چلے، اور ایک یہ ہے کہ ان پاؤں کو گناہوں کی طرف لے کے جائے، وہاں استعمال کرے۔ اختیار دے رکھا ہے اس کو۔ آنکھ دی ہے، اب ایک یہ ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھے، حج کا ثواب پائے، اور ایک یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھے تو تزکیہ کی دولت، دل کی صفائی کی دولت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، عبادت کی لذت یہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں کہ مجبور ہے، یہاں کوئی پیچھے سریا گاڑا ہوا ہے کسی نے، یہ اوپر ہی دیکھے گا، نیچے دیکھے، حکم دے دیا اس کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہ نگاہ کو اب جھکا دیا، اس نگاہ کی وجہ سے اس کو اللہ پاک ایمان کی بدولت سے عبادات اور اعمال کے اندر لذت نصیب فرمائے، ایسے ہر عمل کے اندر فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اختیار دے دیا، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن یہ کوئی حکم نہیں دے رہے، یہ دھمکی دے رہے، تحدید ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ کفر پر اللہ پاک راضی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا۔ ان تشکروا یرضع لکم، اگر شکر کرو گے اللہ پاک اس پر راضی ہوتے ہیں۔ تو اختیار دونوں دے رکھے، اب یہ کیسے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اس کا استعمال معمولی حیثیت نہیں رکھتا، انسان کا اپنے اختیار کو استعمال کرنا بہت بڑا ایک اثر انداز ہی ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار کا استعمال خود اس کی ذات کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے، اس کے اندر بھی اثر ڈالتا ہے، اس کے باہر کی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے، اس کے علاقے پر بھی اثر ڈالتا ہے، بلکہ پورے عالم کے اندر اثر ڈالتا ہے۔ اگر اس نے صحیح استعمال کیا ہے اپنے اختیار کو، اندر ایمان کی دولت، یقین کی دولت اور
روح کے اندر خوشبو، نورانیت، قوت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور باہر اس کے ذریعے سے حالات اچھے بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہ ہاں ایک ضابطہ ہے، حالات لانے والی ذات اللہ پاک ہے، حالات کسی کے اختیار میں نہیں۔ جیسے بندوں کے خالق ہیں، چیزوں کے خالق ہیں، حالات کے خالق بھی اللہ ہی ہیں۔ اچھا حال ہے یا برا حال ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، امن ہے یا خوف ہے، صلح ہے یا لڑائی ہے، سارے حالات اللہ کی طرف سے۔ لیکن حالات کے لانے کا اللہ کے ہاں ایک ضابطہ اور قانون ہے، ایسے ہی بے ڈھنگی بات نہیں ہے، پورا ایک قانون ہے۔ ایمان اور اچھے عمل اس کے جسم سے نکل رہے ہیں، حالات اس کے اچھے ہوں۔ اندر ایمان نہیں ہے، کفر و شرک ہے، جسم سے اللہ کی معصیت صادر ہو رہی ہے، حالات اس کے بگڑ کے رہے، چاہے ظاہری نقشہ کچھ ہو۔ اب ظاہری نقشہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر 2 دفعہ بیچا گیا اور تہمت لگائی گئی اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ ظاہری نقشہ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اندر موجود ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، صبر ہے۔ بڑے مشکل حالات آئے، دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اندر تقوی کی دولت تھی، اللہ پاک نے گناہ سے بچایا، دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ اندر یہ قوتیں ایسی اس کے پاس، انسان کے پاس موجود ہیں، حالات کتنے ہی خطرناک آ جائیں اللہ پاک اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال بھی نہیں، پردیسی آدمی ہیں، کون ان کا مقدمہ لڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن نظام اللہ کے چلتا ہے۔ اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھلائی، اس نے اپنے مصاحب و ہمنشینوں سے اس کی تعبیر پوچھی، وہ کہنے لگے اصغاث و احلام، ایسے یہ خیالات ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو اطمینان نہ ہوا تو آدمی بھیجا سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی اور کہ حالات آئیں گے، اس طرح فاقہ پھیل جائے گا۔ تعبیر بتائی اور ساتھ مزید ایک چیز بتا دی، تدبیر بھی بتا دی کہ ان حالات میں کرنا کیا ہوگا۔ جب بادشاہ کو یہ بات پہنچائی گئی، اس نے کہا اتنا قیمتی آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ فرمایا ائتونی بھی، میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ لیکن اب وہ باہر نہیں آئے، کیونکہ لوگوں میں تو کچھ اور مشہور کر رکھا ہے، آپ پر جھوٹی تہمت لگائی ہوئی ہے، لوگ کہیں گے یہ بادشاہ نے کیسا آدمی نکال لیا۔ ورنہ فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے پوچھو تو صحیح بات کیا ہے۔ اب جب تحقیق کی تو حقیقت حال سامنے آ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، وہ بھی کہنے لگی الآن حصص الحق انا راودت عن نفسی انه لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا، میں نے ان کو اپنی طرف بہلایا پھسلایا تھا، چکر دینے کی کوشش کی، لیکن میرے جال کے اندر یہ نہیں پھنسے، یہ سچے لوگوں میں سے۔ نگاہ اللہ کی طرف ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ فرما رہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنی برات نہیں کر رہا، نفس تو برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، اللہ پاک نے پورا محفوظ رکھا۔ اب بادشاہ کہنے لگا
استخلص لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خالص رکھوں۔ اب ان کے اوپر جو حالات آنے والے تھے، فاقہ ایک پورے ملک پر طاری ہونے والا تھا، اور کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو ان حالات کے اندر غلے کو صحیح تقسیم کرے۔ پہلے سے بھی فاقہ، اور جس کے ہاتھ میں دے دو وہ بھی حال ایسا ہی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کوئی بھی نظام چلانا ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے اپنے والد صاحب کو جو مشورہ دیا، ہر نظام کے صحیح چلنے کا اصول بتا دیا۔ اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں ایسا بہترین مشورہ دیا، فرمانے لگے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، پھر آ کے بلا کے لے گئیں، اب کہنے لگی ان کو کام پر رکھ لیں، اس لیے کہ بہترین وہ آدمی جس کو کسی کام پر رکھیں، مزدوری پر رکھیں، بہترین وہ آدمی ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ قوی یعنی وہ کام کر سکتا ہو جو اس کے ذمہ کیا ہے، کام اس کے ذمہ کر رہے ہیں اس کو کر ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو نقصان کرے گا۔ دوسری صفت امانت دار بھی ہو۔ یہ دو صفتیں، جو بھی کام کسی کے حوالے کرنا ہے، دین کا ہے دنیا کا ہے، یہ دو صفتیں موجود ہیں، کر بھی سکے اور امانت داری بھی ہو، اب وہ کام ٹھیک چلے۔ ان میں سے کوئی ایک صفت نہیں، وہ کام ٹھیک نہیں کر سکتا، اور دونوں ہی نہ ہوں تو کیا حال ہوگا؟ نہ کر سکتا ہے، نہ امانت داری ہے، خیانت ہی خیانت۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حالات بڑے سخت، فاقہ پھیل گیا ہے اور لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، ضرورت ہے بہت بڑی کہ ان کو غلہ صحیح پہنچ جائے، اور ان کو بتا دیا مجھے تمہاری حکومت اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ غرض والے صحیح نظام نہیں چلا سکتے، وہ اپنی غرضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو بے غرض ہوگا، جو چیز اس کے سامنے ہوگی امانت داری، اس کو سامنے رکھے گا۔ تو ایسے موقع پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پھر ویسے تو کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب کسی عہدے کا، منصب کا مطالبہ کرے تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہاں، جس کو حوالے کر دیا جائے وہ نہیں چاہتا، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، فرشتہ مقرر کرتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے جو اس کی راہبری کرتے ہیں۔ اور جہاں حالات ایسے ہوں کہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا اور دیکھا ہے کہ انسانیت کے حقوق ضائع ہوں گے، اب جو قابل ہے وہ نہ پیش کرے تو وہ گنہگار۔ اس لیے انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو کہ میرے ذمہ یہ کام کر دو، یہ نہیں کہ اس پر کہ کوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی طمع ہے اپنی، ہرگز یہ بات نہیں۔ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہاں پر فاقہ پھیلا ہوا ہے، ہر ایک کو چیز مل جائے، اس لیے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ دوسروں کو غلہ پہنچا رہے ہیں، خود فاقے سے وقت گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بات ان کے بھائیوں تک پہنچ گئی، وہ آئے غلہ لینے کے لیے، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ پھر دوبارہ آئے، سے بارہ آئے، قرآن پاک میں قصہ ہے۔ اب حقیقت ان کے سامنے کھولی تو انہیں کہنے لگے اچھا آپ یوسف ہیں، انت یوسف؟ کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی۔ وہ تو تعجب کر رہے ہیں، ہم کہاں چھوڑ گئے، بیچ کے چلے گئے، یہ کہاں پہنچے ہوئے کہ انسانیت آج ان کے پاس آ رہی ہے غلہ لینے کے لیے، تو یہ کیسے پہنچے، کون سی چیز پہنچائی ہے جس نے ان کو یہاں پر؟ تو انہوں نے وہ بتا دیا۔ یہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ آسان ہے کہ صرف میرے ساتھ یہ نہیں، اللہ پاک کا قاعدہ اور قانون ہے، من یتقی ویصبر
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی اعلیٰ عزتیں اور بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کی عزتیں اور بلندیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اب ظاہری نقشہ کیا تھا، اور اللہ نے دنیا کی عزتیں بھی اور آخرت کی عزتیں تو کوئی شمار ہی نہیں ان کا۔ یہ اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ جب یہ دولتیں اندر موجود ہیں، ایمان موجود ہے، تقوی موجود ہے، صبر موجود ہے، حالات ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو، یہ کامیاب ہو کے رہے۔ قارون ہے، فرعون ہے، اب ظاہری نقشہ ان کے پاس بنا ہوا ہے اور یہ اپنے اوپر بڑا فخر بھی کر رہے ہیں اور اپنی چیزوں کا دکھلاوا بھی بہت کر رہے ہیں۔ دعویٰ کر رہا ہے فرعون کہ میرے پاس ملک مصر ہے، نیرے ہیں، سونے کے کنگن ہیں، لشکر ہے، اور ادھر قارون وہ اپنی چیزوں زیب و زینت کے ساتھ نکلتا ہے۔ خزانے کی کنجیاں اٹھانے کی ایک جماعت ہے، وہ جماعت تھک جاتی ہے، اتنی کنجیاں ہیں تو تالے کتنے ہوں گے اور آگے خزانے کتنے ہیں، اور لوگ بھی دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے اس قارون کو ملا ہوا ہے، یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ جو اللہ پاک قرآن پاک میں یہ قصے بیان فرما رہے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی اس میں ہدایت اور راہبری، کہ لوگ ایسے ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر کہہ دیں گے بڑے نصیبے والا ہے، کہہ رہے ہیں بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، علم والے جو دنیا سے بے رغبت ہیں، انہوں نے بتایا ان کو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ یہ بڑے نصیبے والا ہے، ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ وہ آدمی جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اس کو جو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، یہ بہتر چیز۔ یہ دنیا کے نقشے، یہ اسباب، یہ زینت، یہ خوبصورتیاں، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک اگر ایمان کی دولت سے مارو۔ اب وہی چیز پکڑ کا ذریعہ بن گئی کہ زمین میں دھستا رہے گا قیامت تک اور وہ سارے خزانے اس کے اوپر ہیں۔ تو ظاہری نقشہ کچھ بن جائے، ایمان اور اعمال بگڑے ہوئے ہیں، حالات بگڑ کے رہیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، قانون ہے، یہ اندھیر نگری نہیں۔ دنیا کے حالات کچھ نظر آئیں، حقیقت یہ ہے اس میں کہ حالات بنیں گے ایمان اور اعمال کے ساتھ اور بگڑیں گے جب ایمان اور اعمال بگڑ جائیں گے۔ حالات کو جوڑا ہے انسان کے اعمال کے ساتھ، مال اور اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے آج۔ یہ سمجھتے ہیں اسباب مال ہوں گے تو حالات بن جائیں گے، نہیں ہوں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ تھوڑا ہوگا تو تھوڑے بنیں گے، تھوڑے حالات بگڑ جائیں گے۔ یہ ایک یقین عمومی طور پر پھیلا ہوا ہے، تو یہ بتا دیا اس سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ اس کے جسم کا عمل ایسا مؤثر عمل ہے، خود اس کی ذات پر بھی اثر کرتا ہے اور اس کے اندر بھی اثر ڈالتا ہے، باہر بھی اثر ہے، پورے عالم کے اوپر اس کا اثر ہے۔ یہ ایک مستقل ضابطہ اور قانون ہے۔ اعمال کو ساتھ اللہ نے جوڑا، مال اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا حالات کو، اور جو جسم سے اعمال نکل رہے ہیں ان کو بھی مال کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ بات نہیں کہ مال والا اس کی آنکھ تو دیکھے گی، ایک فقیر آدمی ہے اس کی آنکھ نہیں دیکھے گی، یہ بالکل ایسے نہیں۔ مال والے کی زبان بولے گی
فقیر کی زبان نہیں بول سکتی، ایسے نہیں جوڑا۔ ان اعضاء کا استعمال اور ان اعضاء کے عمل بھی مال اور اسباب کے ساتھ نہیں جوڑے، بلکہ ان کو جوڑا ہے دل کے ساتھ۔ دل چاہتا ہے تو عمل کرتا ہے، دل نہیں چاہتا تو عمل نہیں کرتا۔ کہتا ہے بعض دفعہ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے میرا دل نہیں کرتا، اب وہ نہیں دیکھتا اس کو، اس کے ساتھ بولنے کو دل نہیں کر رہا، کہہ رہا اس کو ساتھ بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھنا بولنا اعمال اس کے جو ہیں اس کو جوڑا ہے اللہ نے اس کے ساتھ دل کے ساتھ، مال اور اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک محنت ہوئی اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دلوں کے اوپر محنت کہ اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے فلاں عمل غلط کیا، فلاں عمل غلط کیا، فلاں قانون لگا دو، فلاں پابندی اس پر لگا دو، وہ ایسے نہیں، سیدھی محنت ان کی کس پر ہے؟ دلوں کے اوپر۔ دل اس کا ٹھیک ہوگا تو یہ سارے کام ٹھیک کرے گا، اس کے اعضاء ٹھیک استعمال ہوں گے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بڑا خبردار کر کے بتایا، الا خبردار، توجہ سے سن لو اس بات کو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، نیکی والا بن جائے، سارا جسم نیکی والا بن جاتا ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے، فاسد اور خراب ہو جائے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اعلیٰ فرمایا، توجہ سے سن لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ باخبر کر رہے ہیں بار بار۔ اور اللہ پاک بھی جو دیکھتے ہیں وہ کس کو فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ پاک تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس پر معاملے نہیں ہے کیسی شکل ہے، کیسا رنگ ہے، مال کتنا ہے نہیں ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ دیکھتے ہیں دلوں کو، دلوں کے اندر کیا چیز ہے، کیا نیتیں ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا ایمان، کیا یقین اندر ہے۔ معاملہ اس کے مطابق اس کے ساتھ ہو۔ جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں، معاملہ اس کے مطابق اس کے ساتھ ہو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت دلوں کے اوپر کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے، کیونکہ دل، اعضاء اس کے دل کے تابع ہیں۔ دل اب اس کو کہے گا اندر ایمان یقین ہے، نماز کا، ذکر، تلاوت، ان اعمال کا کہے گا۔ اب جسم سے یہ اعمال نکلیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اس دل کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت چاہیے۔ جیسے آیت پہلے پڑھیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ بڑا اہم اس کا استعمال ہے آنکھ کا۔ ویسے تو حکم جو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اکثر تو یہی ہے، اس میں خطاب کی جو صیغے ہیں وہ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آت الزکاۃ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں، کیونکہ صیغہ اور لفظ جو بولا وہ مردوں والا، مذکر کا استعمال جو ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں شامل ہیں، دونوں کے اوپر ہے۔ یہاں پر الگ الگ حکم دیا، آنکھ کے استعمال میں، شرمگاہ کے استعمال میں الگ الگ خطاب کیا کہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ آپ بتا دیں ایمان والے مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اور یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکی اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک کا کلام ہے یہ۔ اللہ پاک حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ صرف ایک حکم نہیں، دنیا میں تو صرف ایک حکم اور آرڈر چل جاتا ہے کہ یوں کرو۔ وہ حکیم بھی ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ حکم کیسے پورا کیا جائے، کون سی طاقت ہوگی جس کے ذریعے سے اس حکم کو پورا کر سکے، اس آیت کے آخر میں وہ طاقت بھی بتا دی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان اعمال سے، ان کاموں سے جن کو تم کر رہے ہو۔ اب جتنا اندر یہ یقین پختہ ہوگا کہ میرے عمل سے اللہ پاک باخبر ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ کوئی نہیں، جتنا یہ یقین اندر پختہ ہوگا اللہ کی صفت پر کہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے علم ہے وہ یہ بات، سمیع علیم خبیر ذات ہے، قدیر ذات ہے، ہر چیز پر قدرت ہے ان کو۔ اب جتنا یہ یقین پختہ ہوگا کہ اللہ پاک میرے اعمال سے باخبر ہیں، یہ حکیم ہے، ساتھ یہ اصول بھی بتا دیا، اتنا اس کی آنکھ کا استعمال ٹھیک ہوگا، اتنا یہ احتیاط سے چلے گا کہ وہ ذات تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں وہ۔ مثلاً کچھ آدمی، اب کوئی دیکھا غیر محرم عورت ہے تو ایک نے دیکھا باقی نہیں، تو اس نے بھی نگاہ دیکھ کر، جب وہ اس کو دیکھنے لگے تو نگاہ نیچے کر لی تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ذات جو خبیر ہے وہ تو دیکھ لیا انہوں نے۔ یہ آنکھوں کی خیانت کہ کسی اور کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا کیا ہے، کہ غلط دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نہیں دیکھا، غلط استعمال نہیں کیا اپنی نگاہ کو۔ وہ ذات آنکھوں کی اس خیانت کو بھی جانتی ہے، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے۔ اندر جتنا یقین پختہ ہوگا، اس لیے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو ضرورت تھی اس کو، وہ بھی اس کو بتا دی گئی۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے تو عرض کیا وہ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، کہ اس حکم پر کیسے عمل کیا جائے، اندر کا یقین جتنا یہ پختہ ہوگا، حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ تو پہلی محنت اس کی یہ ہے، اندر اس یقین کو پختہ کر لے، یقین کے بقدر یہ آگے چلتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ایک درجہ اس کے یقین کا یہ ہے، نماز، روزہ، ذکر، عبادات کا اس کے اندر اہتمام ہے۔ اب محنت کرے گا اور آگے یہ بڑھے گا۔ ابھی تو صرف نماز روزہ ٹھیک ہے، اس کی خرید و فروخت، تجارت، لین دین، زمیندارہ، رہن سہن، معاشرہ، قضاء اور فیصلے، عدالت، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہاں ٹھیک چل سکے۔ جیسے ابھی عرض کیا، آنکھوں کے صحیح استعمال کے لیے اندر کا یہ یقین چاہیے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ جتنا یہ یقین پختہ ہے اتنا وہ ٹھیک چلے گا۔ اب اس کا لین دین، تجارت، خرید و فروخت یہ ٹھیک ہو جائے، مزید قوت کی ضرورت ہے اس کو۔ اس قوت کی برکت سے یہ چلے گا ان احکام پر۔ اس کا رہن سہن ٹھیک ہو جائے، اس قوت کی برکت سے چلے گا۔ اور قضاء جس میں فیصلے کرنے ہیں، انتظامی امور ہیں، تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑے طاقت کے اندر کی ضرورت ہے۔
کہ بعض دفعہ فیصلے بڑے مشکل اس کے سامنے آئیں گے، مقدمے بڑے مشکل اس کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں قاضی کے سامنے جو فیصلوں میں سب سے پہلے جو مشکل ترین بات آتی ہے وہ مدعی مدعا علیہ کو سامنے بٹھانا، پہلا مسئلہ تو یہ بڑا آتا ہے کہ ان کو برابر کے درجے میں بٹھائے، چاہے کوئی اپنا تعلق والا ہے چاہے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تعلق والے کے کوئی آپ تو ادھر آ جائیں کرسی پہ بیٹھ جائیں، دوسرے کو وہ کہے نیچے بیٹھو، دونوں کو برابر کے درجے کا بٹھانا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے اس پر، تو یہ کب کر سکے گا؟ جب اندر ایمان کی طاقت ہوگی۔ تو یہ دین اس کے اوپر جو چلے گا اندر کی طاقت سے چلے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج عمل تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے گناہوں میں ہے۔ اب حکم کریں گے تو کہیں خدا نخواستہ کوئی انکار نہ کر بیٹھے، آگے ہی نہ چلا جائے۔ اس لیے ترتیب کیا ہے کہ مذہب کی زمین تیار کی جائے۔ جیسے زمین میں کاشت کرتے ہیں، ہل کوئی نہیں چلایا، کوئی محنت نہیں کی، ایسے ہی دانہ پھینک کے آ گیا، بیج ڈال کے آ گیا، تو کیا خیال ہے جی؟ بیج کیا کیا اس نے؟ ضائع کر دیے، مال بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا۔ سب جانتے ہیں پہلے محنت کرے گا، کئی دفعہ ہل چلائے گا اس کے اندر وہ، تاکہ زمین کے اندر قوت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ اب جب استعداد پیدا ہوگی پھر اس میں بیج ڈالے گا، پھر دانہ ڈالے گا اس کے اندر۔ وہاں تو یہ بڑی سمجھ رکھتا ہے کہ بغیر ہل چلائے دانہ نہیں پھینکتا، ایک دانہ بھی نہیں پھینکے گا۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو حالانکہ دین کے لیے بھی یہی ہے، اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت کو اس دین کے آنے کا سبب قرار دیا ہے، اور ان کی محنت میں ایک ترتیب ہے، بلا ترتیب وہ محنت نہیں ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ دلوں کے اوپر محنت کر کے دلوں کی زمین کو تیار کرنا، تاکہ مذہب کو قبول کر لیں۔ جو حکم بھی آئے گا اس کو پھر یہ قبول کرے گا، چاہے اس کی مرضی کے مطابق ہے چاہے اس کی مرضی کے خلاف ہے، سارے احکام یہ پورے کرے گا۔ آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ، اور اس محنت کو آسان بنایا، کوئی مشکل نہیں بنایا کہ جس کے لیے کوئی مال اسباب ہوگا تو محنت کر سکتا ہے، مال اسباب نہیں محنت نہیں کر سکتا، کیونکہ محل اصل چیز دل ہے، وہ سب کو اللہ نے دے رکھا ہے، اور دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس تک بات کیسے پہنچے گی، اس تک حقیقتیں کیسے پہنچیں گی؟ اس کے لیے اللہ نے اس کو زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دماغ سوچ دی ہے، ان کا استعمال جیسے ہوگا دل کے اندر وہ چیز آئے گی۔ اگر دنیا کی عظمت، دنیا سے ہونا یہ بیان کرے گا اور یہ سنے گا اور اسی نظر سے دیکھے گا اور یہی سوچے گا تو دل کے اندر دنیا کی عظمت اور بڑائی پیدا ہوگی۔ اب اس سے ہونا سمجھے گا۔ اب ساری جو دن بھر کی اس کی کوشش ہے وہ ساری کوششیں اسی پر ہوں گی۔ وہ قوتیں اور استعدادیں جو اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمتیں آخرت کے حاصل کرنے کی دے رکھی ہیں، وہ اس فانی دنیا پر صلاحیتیں ضائع ہوں۔ جسے عرض کیا محنتیں کر رہے ہیں، سب محنت سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن محنت کس طریقے پر ہو رہی ہے؟ جو دل کے اندر ہے اس کی کیفیت پر ہو رہی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کیا؟ کیونکہ جو سنتا ہے وہ سیدھا دل کے اندر جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کا اثر دل پر ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب
آنکھ تو کیا یہ کام اس کا، برقرار رکھتی ہے، ایک صورت لے لیتی ہے کسی چیز کی، پھر اس کو دل محفوظ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو آج دیکھا، پھر دل نے اس کی صورت کو محفوظ کر لیا، اس نے دیکھا فوٹو کھینچ کے ادھر دے دیا، پھر کئی سالوں بعد دیکھتا ہے تو کہتا ہاں بھائی اس کو تو میں نے دیکھا تھا، وہ چیز اندر محفوظ ہے۔ کان کے بارے میں فرمایا اما الاذن فقمع، یہ کان تو ایک کیف ہے۔ کیف بوتل کے اوپر جو پیپا رکھ دیتے ہیں، تیل ڈالنا ہے بوتل میں، زیتون کا تیل ڈالیں گے تو بوتل میں وہ جائے گا، دودھ ڈالیں گے تو دودھ جائے گا، بوتل کا منہ تنگ ہے، اوپر وہ پیپا رکھا ہوا ہے، کیف رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کان دل کے اوپر کیف لگا ہوا ہے، کان میں جو کچھ جا رہا ہے وہ سیدھا دل کے اندر جا رہا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا، سیدھا دل کے اندر جا رہا ہے، کہیں باہر۔ جیسے اس کیف میں جو ڈالتے ہیں چیز تو سیدھا بوتل میں جاتی ہے، کہیں باہر نہیں گرتی، ایسے ہی کان جو سن رہا ہے وہ سیدھا دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی سن رہا ہے، دل کے اندر وہ ہے، دنیا کی عظمت اور بڑائی سن رہا ہے، دل کے اندر وہ ہے۔ ایسے ہی آتا ہے کہ گانا سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اندر اب یہ بیماری اس کی پیدا ہوئی، اس آدمی دوغلا پن ہوتا ہے، اندر کچھ ہے اور دوسرا باہر کچھ ہے، یہ چیزیں اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی۔ یہ صحیح پھر نہیں، ایک زبان ادھر استعمال کرے گا، ایک ادھر زبان، اندر کبھی کچھ کہے گا باہر کچھ ہوگا اس کے، یہ اس کی وجہ سے کہ دل کے اندر اس نے یہ نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ حسن بصری یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی ایک کی دعوت کی کسی نے، اور ساتھ 3 اور آدمیوں کی بھی، یہ وقت پر پہنچ گئے، ان 3 میں سے 2 وقت پر آئے، ابھی ایک نہیں آئے، تیسرے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ 2 آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی ابھی تک نہیں آیا، وقت ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ موٹا ہے۔ اب کسی کو ایسے موٹا کہہ دینا کہ موٹا ہے، چلنے میں دیر لگے گی، تو کسی کو موٹا کہہ دینا، ٹھگنا کہہ دینا، چھوٹا کر دے، لمبا کر دے، کوئی ایسے الفاظ کہہ دینا جو اس کو پسند نہیں ہے، تو اور تحقیر کے طور پر کہنا، یہ غیبت ہے۔ تو انہوں نے یہ بات جب سنی فوراً مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگے دعوت کے کھانوں کا بڑا شوق ہے، آج ایک مسلمان کی غیبت سنی ہے، کی نہیں تھی انہوں نے، سنی ہے، اور آتا ہے المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ تو اب یہ کیف لگا ہوا ہے، اس کے اندر غیبت گئی ہے، سیدھا دل کے اوپر وہ اثر کرے، سیاہ نقطے لگ جائیں گے، اندھیرا پھیل جائے گا اس کے اندر۔ اب وہ لوگ تو اس کی محنت کرنے والے تھے، اپنے دل کا خیال رکھنے والے، کہیں وہ میلہ تو نہیں ہو رہا، کوئی داغ دبے تو نہیں لگ رہے اس پر، جیسے آج ہم کپڑوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کوئی داغ دبا تو نہیں لگ گیا۔ وہ اصل چیز کا خیال رکھ رہے تھے جس کو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کا کیا حال ہے۔ تو مجلس سے اٹھ گئے، اب فکر لگ گئی اپنے دل کا کیا ہوگا۔ 3 دن روزے رکھے انہوں نے اپنے دل کی صفائی کے لیے، کہ صفائی اس کی ہو جائے، جو غیبت سنی ہے اس سے صفائی ہو جائے اس کی۔ تو یہ اعمال ہیں اور یہ اعضاء و جوارح ہیں، یہ دل کے اوپر اثر کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے ان اعضاء و جوارح کا استعمال ہم ٹھیک کر لیں، جہاں پر بھی ہم استعمال ہو رہے ہیں، دنیا کے جس شعبے میں بھی ہیں، اور کوئی مشغلہ ہے، دین کے کام میں ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال ٹھیک کر لیں۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے
نگاہ بتا رہی ہے ہو رہا ہے یہاں سے، اس کی تکذیب کرنی ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ۔ کہ ساری مخلوق مل کر ایک انسان کی زندگی بنانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو تو یہ زندگی بن نہیں سکتی، اور ساری مل کر بگاڑنا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے تو یہ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ چیز ہماری ضرورت ہے، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو فرما رہے ہیں نوجوان، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو ہماری حفاظت کس میں ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت میں۔ ہم چاہتے ہیں اپنی حفاظت، تو دین کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے۔ یہ ان کو سکھا رہے ہیں، یہ ایک ضرورتیں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر اس بات کا اندر یقین پیدا کر لو کہ سارے جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا، اور سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو تمہارے خلاف لکھ دیا گیا۔ یہ ایک سکھا رہے ہیں، یقین اندر پیدا کر رہے ہیں، یقین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ایک تعلیم دے رہے ہیں۔ تو بچوں کو بھی یہی باتیں سکھانی ہے، بڑوں کی بھی یہی ضرورت ہے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اس میں اس طریقے سے محنت کرے کہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ اپنی زبان کے بول، کانوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، دماغ کی سوچ، دل کو سامنے رکھ کر استعمال۔ سارے مسئلے آسان ہیں، جسم سے اعمال نکلیں گے، اچھے عمل جو نکلیں گے اس کے جسم سے، اب ان اچھے اعمال کے ذریعے سے اس کے حالات اچھے ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی ایسے غفلت میں گزار دی، کوئی اپنا خیال نہ کیا، باہر کی چیزوں کے بنانے میں لگا رہا، مکان بڑا خوبصورت بنا لیا، لباس بڑا خوبصورت بنا لیا، جوتی بڑی خوبصورت لے لی اس نے، انہی چیزوں میں لگا رہا، اندر کا کیا حال ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر جسم سے اعمال جو نکلیں گے وہ بگاڑ والے نکلیں گے، حالات اس کے بگاڑ دیے جائیں گے، کوئی سدھار نہیں سکتا اس کو، یہاں پر بھی اور آخرت میں اور زیادہ بڑھ کے خراب ہو۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہو رہا ہے، ایسی اتفاقی طور پر یہ حالات نہیں آ رہے کہ جی یوں ہو گیا، یوں تھا ایسے، اصل سبب اس کا کیا ہے؟ انسانی کرتوت ہے۔ جو انسان کے جسم سے برے عمل نکلتے ہیں اس کے اثرات پورے عالم، خشکیوں کے اندر بھی، تری کے اندر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، فساد ہی فساد۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، قرآن سے، اس دین سے منہ موڑ لیتا ہے تو فرمایا اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے۔ چاہے اسباب اس کے پاس فراخی کے بہت ہیں، چیزیں بہت ہیں، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو پریشان رکھتے ہیں اس کو کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، قرآن سے اس نے اعراض کر لیا ہے، اس کے اثرات پڑھ کے رہتے ہیں۔ گناہ کر کے کبھی کسی کو خوشی نصیب ہو نہیں سکتی، جو ہی گناہ ہوا نقد سزا ملتی ہے دل کی پریشانی، اور آگے پھر دوسرے گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی چھوٹا ہے. آپس میں تو گناہوں کی نسبت کے اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس عظیم رب کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، تو ہر گناہ بڑا ہے. جیسے گستاخی جس کی بھی کرے گستاخی شمار ہوتی ہے، لیکن بیٹا اگر والد کو صرف غصے کی نگاہ سے تھوڑا سا دیکھ لے تو اس کو بہت بڑا گستاخ کہیں گے. کسی اور کو دیکھے تو بھی برا ہے، لیکن اپنے باپ اور ماں کو غصے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو بڑا گستاخ کہیں گے، کیونکہ ان کے تو وہ احسانات ہیں اس کے اوپر، حالانکہ انہوں نے پیدا نہیں کیا اس کو، ایک ظاہری وجود کا ذریعہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں. تو یہاں چھوٹی سی یہ اس کی گستاخی بہت بڑی گستاخی ہے. تو اللہ پاک جس نے سب کچھ دیا ہے، سارے اعضاء و جوارے دیے، ساری قوتیں اور استعدادیں دیں، اور انہی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو ہر گناہ بڑا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کے احسانات، ان کے خالق ہونا، اس اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہے. یہ تو دنیا کے اعتبار سے بتا دیا کہ آپس میں جو ان کی نسبت ہے وہ ہے، ورنہ چھوٹا بچھو ہو بڑا بچھو ہو، یہ جی چھوٹا بچھو ہے کوئی بات نہیں، پکڑ لے اس کو، وہ تو ڈنگ مارے گا. ہر گناہ بچھو ہے، وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یہاں کبھی اور آخرت کبھی. تو یہ چیزیں اندر ہیں، جو ہی عمل ہوا فوراً اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں اس کے پورے عالم پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جس قوم میں بھی خیانت پائی جاتی ہے اللہ پاک ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، مرعوب رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جرأتیں ختم. جہاں خیانت پائی گئی فوراً اثر ہوا، جرأت نہیں رہے گی اس کے. ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت. جس قوم میں بھی زنا پھیل جاتا ہے موت کثرت سے واقع ہوگی، حالات بگاڑ دیے جاتے ہیں. ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق. جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. مسئلے تو حل ہوتے ہیں برکت سے، برکتیں اٹھا لی جائیں تو چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پریشان کن بن جاتا ہے. یہ مستقل اس کے اثر ہے ناپ تول میں کمی. فما ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. جو قوم بنا حق فیصلے کرتی ہے تو ان میں خون پھیل جاتا ہے، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے. کہ فیصلے ہوں غلط اور یہ سمجھیں کہ امن آ جائے گا، امن نہیں آئے گا، قتل و غارت بڑھ جائے گی. پورے اثرات ہیں ان عملوں کے. ولا خطر قوم بعہد الا سلط علیہم العدو. جو قوم بھی وعدہ خلافی کرتی ہے ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو کہ جی ہمارے پاس تو یوں ہے، ہم تو ایسے ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ فلاں چیزیں، وہ وعدہ خلافیاں، دشمن مسلط ہو جائے. یہ قانون ہے، یہ اثرات ہیں، ایسے اثرات ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسے آج برف پر ہاتھ رکھو اس کا اثر، آگ پر ہاتھ رکھو اس کا اثر، فوراً فرق پتہ چلتا ہے. آگ پر پانی ڈال دو فوراً اس کا اثر، آگ پر پٹرول ڈال دو فوراً اس کا اثر. اس سے زیادہ اثر ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا. اچھا عمل ہے تو اچھی تاثیر ہے، برا عمل ہے تو اس کی
بری تاثیر ہے۔ اچھے عمل ہیں، ایمان لے کر آیا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی ایمان لے کر آئے، مرد ہے یا عورت، اچھے عمل کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کر رہا ہے، فرمایا اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی عمدہ اور بہترین بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بے شمار اس کو اچھے عمل کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں عزت اس کو ملتی ہے، دنیا کی زندگی میں محبت اس کو ملتی ہے، دنیا کی زندگی میں اس کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی پریشانی آئی، وہ پریشانی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹا چبھنے پر جو تکلیف ہوئی ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ کہ ایمان والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اچھے عمل کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ ذرا سا حال آیا اس پر، بڑی قدر ہے اس کی، کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہوتا، ہر حال میں یہ ترقی پر ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یہ، عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خیر وليس ذلك لاحد الا لمؤمن ان اصابته السراء شکر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ کہ مومن کا معاملہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر، بہتری بہتری، کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہے۔ ایمان والا کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ حالات دو ہی قسم کے ہیں، اچھا حال یا برا حال، تنگی ہے یا فراخی ہے، فقر و فاقہ ہے یا مال ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فراخی پہنچتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ شکر پر اللہ کا وعدہ ہے، نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ شکر پر اللہ پاک نعمت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بعض حکماء نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزوں سے وہ محروم نہیں ہو سکتا۔ جس کو شکر کی دولت مل گئی، نعمتوں کے بڑھنے سے وہ محروم نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتیں بڑھیں گی۔ دنیا کی نعمتیں، بدن کی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، دین کی نعمتیں، شکر کرے گا یہ نعمت بڑھتی جائے گی، نعمت میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ توبہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں التوبہ الندامہ، ندامت ایک توبہ، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، قبولیت سے یہ محروم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جس کو استخارہ کی توفیق مل گئی، جو مسئلہ آتا ہے اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، اللہ کے حوالے معاملہ کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو خیر سے محروم نہیں کرتے۔ کہ جب اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، اس کو خیر ہی نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو مشورہ کرتا ہے وہ درست رائے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ مشورہ، ہاں مشورہ ان سے کرے جس کو فرمایا لبیب بھی ہو حبیب بھی ہو، کہ اس کا خیر خواہ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ بے وقوفوں سے مشورے نہیں ہوتے اور بدخواہ سے مشورے نہیں ہوتے، جو اس معاملے کو جاننے والا ہو۔ اس نے فرمایا علماء اتقیاء، ان سے مشورہ ہو اس کا جو اس کو صحیح راستہ بتائیں گے، جس میں اس کی بہتری ہوگی۔ تو جو مشورہ کر کے چلتا ہے وہ درست رائے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس مشورے کی برکت سے اس موقع کے متعلق جو درست رائے ہوگی
وہ سامنے لے آتے ہیں۔ تو ایمان والا کسی حال میں اس کا نقصان نہیں، خوشی پہنچی اس نے شکر کیا، اللہ پاک نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی تنگی آئی، پریشانی آئی، فقر و فاقہ آیا، اس پر اس نے صبر کیا، فرمایا یہ بھی اس کے حق میں بہتر، نقصان کوئی نہیں ہے اس کا کہ کہیں نقصان ہو جائے گا اس کا۔ صبر کرے گا اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، شکر کرنے پر تو نعمتوں کا اضافہ ہے، صبر کرنے پر نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہی اس کو مل جاتی ہے۔ کیا حالات اس کے اوپر آئے، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب عطا کرتے ہیں اللہ پاک صبر کرنے والوں کو۔ تو کسی حال میں نقصان نہیں ایمان والے۔ اللہ پاک نے بڑا فضل و کرم فرمایا، اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ معمولی دولت نہیں ہے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ کی ذات عالی پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج یہاں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پتہ چلے گا قیامت کے دن ہر چیز کا، کہ جس چیز کی جو منڈی ہوگی، بازار ہوگا، اس کی قیمت وہاں پتہ چلے گی۔ وہاں پتہ چلے گا ایمان پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کفر و شرک اور معاصی پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کہ ذرہ برابر بھی ایمان جس کو نصیب ہے، کہا جائے گا اس کو جہنم سے نکال دے، فرشتوں کو حکم ہوگا نکالنے، بعض ایسے ہوں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ پڑے ہوئے عذاب، یا حنان یا منان پکار رہے ہوں گے، حکم ہوگا ان کو بھی نکالو، سانپ اور بچھو نے گھیرا ہوا ہوگا، لیکن ایمان اندر موجود ہے، اللہ پاک وہاں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجے میں ان کو لے کر آئے۔ اس وقت کفار لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار تمنا کریں گے۔ موت کا جھٹکا لگے گا اس وقت بھی کافر تمنا کرے گا کاش کہ ایمان والا ہوتا۔ قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا اس وقت بھی تمنا کرے گا کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ پیشی کا دن ہوگا قیامت کے دن، اس وقت بھی تمنا کرے گا کاش کہ مسلمان ہوتا۔ جہنم میں پھینکا جائے گا اس وقت بھی تمنا کرے گا کاش کہ مسلمان ہوتا۔ جب ایمان والوں کو سب کو جہنم سے نکال دیے جو کسی غلطی کی وجہ سے وہاں چلے پہنچے گئے، تو اس وقت بھی تمنا کرے گا کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ بار بار یہ تمنا کرتا رہے گا۔ آج موقع ہے، زندگی ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت، ظاہری کوئی نقشہ نہیں ہے، ایمان کی دولت نصیب ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، عزت کی بات ہے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بہت بڑی نسبت نصیب فرمائی۔ دنیا کی نسبتیں کوئی اس کے سامنے وقت نہیں رکھتی، سب ہیچ۔ جن نسبتوں کو اللہ معاف کرے آج ہم نے وقت دے رکھی ہے، ان نسبتوں میں تو کافر بھی شریک ہے۔ کہ یہ تجارت کی نسبت، اس میں تو کافر بھی ہے، کہ میں تاجر ہوں، کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس میں تو کافر بھی شریک ہے۔ میں انجینئر ہوں، میرا یہ کام ہے، میں ذمہ دار ہوں، اس میں تو وہ کافر بھی شریک ہے۔ وہ امتیازی حیثیت جس میں کوئی شریک نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ بہت بڑی عزت کی چیز اللہ نے نصیب فرمائی کہ کیا اس امت کو
فضیلتیں بخشی ہیں، اور یہ امت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دے گی۔ ان کی امتیں کہیں گی، انبیاء فرمائیں گے ہم نے دین ان تک پہنچا دیا، اللہ کی بات پہنچا دی۔ ان کی امتیں انکار کریں گی۔ ان سے پوچھا جائے گا انبیاء سے کوئی گواہ ہیں؟ اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے! کن کی گواہی کے لیے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی کے لیے، جو اللہ کے نبی ہیں۔ کیا حیثیت ہماری؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی برکت سے۔ انہیں پوچھا جائے گا، وہ دعویٰ کریں گے، جرا کریں گے گواہ پر کہ یہ کیسے گواہ، یہ تو بعد میں آئے، اس وقت تو تھے ہی نہیں۔ تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اس موقع پر موجود ہو۔ تو یہ بتائیں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں اپنے دیکھنے سے زیادہ ایمان اور یقین اللہ کی خبر پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی بات کو ان امتوں تک پہنچایا ہے، ان کی گواہی قبول کی۔ یہ آج کہا جا رہا ہے ہم اپنی نسبت کو پہچانیں، اپنی اللہ نے جو امتیازی حیثیت دی ہے اس کو پہچانیں، ایسے ہی نہ گم ہو جائیں۔ اور نسبتوں کے اندر اللہ نے یہ نسبت دی ہے، اس کو پہچان کے اپنی زندگی، یہ نسبت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس نسبت کا کیا مطالبہ ہے۔ اس نسبت کا مطالبہ کہ اتنا اللہ نے عزت بخشی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا۔ اس کی فضیلت انسانیت کی خیر خواہی میں، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم اور خاندان کے لیے نہیں، مخصوص زبان والوں کے لیے نہیں کہ بس یہ زبان والے ان کا یہ کام ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس امت کی محنت کا میدان کوئی مخصوص جگہ نہیں، مخصوص علاقہ نہیں، مخصوص زبان نہیں، اس امت کی محنت کا میدان قیامت تک آنے والے انسان، پورا عالم ہے۔ تو اپنی حیثیت، یہ عرض کیا جا رہا ہے، اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے اوپر خرچ کریں۔ باقی نسبتیں فانی نسبتیں ہیں، ان پر صلاحیتوں کو خرچ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا، بلکہ اپنے خلاف استعمال کرنا، صرف ضائع نہیں ہو رہی کہ اس امت کو جو قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، کہ اس امت میں اللہ نے یہ استعداد بھی رکھی ہے خود عمل کرے، اور یہ استعداد بھی رکھی ہے دوسروں کو عمل پر تیار کرے۔ اس امت کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے دوسروں کو تیار کرنا، یہ بھی آئے کہ دوسروں کو ایسا تیار کرے کہ وہ دوسروں کو تیار کرنے والے ہو جائیں۔ یہ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کے اندر صلاحیت رکھی۔ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہمیں کتنے جوہر اللہ نے نصیب فرمائے ہوئے ہیں، کتنی قوتیں نصیب فرمائی ہیں، بس مٹی گارے پر ہی اس کو ضائع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں، بس مٹی گارے پر لگانے کے لیے امت کے اعلیٰ افراد ایسے تیار ہو جائیں کہ اللہ پاک ان کے اوپر فخر کرے، فرشتوں پر رشک کرے۔ ایک ایک لمحے میں یہ اس امت کا ایک ایک فرد اتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اتنی رفتار سے آگے جا سکتا ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ مبارک کام نصیب فرمایا کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آج تک جو اس کے بارے میں کمی کوتاہی ہوئی، ہم ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، کہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، ہم کہاں اٹکے ہوئے، قوتیں صلاحیتیں کیسے آپ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم نے کہاں مٹی گارے پہ اس کو لگا دیا۔
ایسی بڑی دولت انسانیت کو ہدایت نصیب ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے، اللہ پاک راضی ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا دولت چاہیے؟ ایسی قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں، تو آئندہ کے لیے عزم ہو، انشاءاللہ میری ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت کے لیے، معافی مانگنا اور آئندہ کا عزم، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب یہ بنانا کہ تاکہ اس پر صلاحیتیں لگیں ہماری۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، اس نعمت کی قدردانی یہ پھر اللہ پاک اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ، توبہ کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوگا کیا کیا نامہ اعمال میں اس کے لکھا ہوا ہے۔ ایسی چیزیں بھی حج اس پر فرض نہیں، کئی حج اس کے نامہ اعمال میں ملیں گے کہ اس نے لوگوں کو تیار کیا، وہ آگے جن پر فرض تھے وہ پورے کر کے آ گئے۔ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوئی، اس نے کئی لوگوں کو تیار کیا، دین پورے دین پر چلو، مال والے تھے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی لکھی ہوئی ہو۔ اپنی نماز تو جیسی کیسی تھی، لیکن اس نے دعوت کون سی نماز کی دی؟ اپنی نماز کی دعوت نہیں دی کہ میری طرح نماز پڑھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میں ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اس نماز کی دعوت دی تھی۔ اپنی نماز میں تو پتہ نہیں کتنیاں کمی ہوں گی، اس نے اس کامل نماز کی دعوت دی تھی، کئی کامل نمازیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ عجیب کام ہے، اس کے بغیر صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی۔ اس لیے گزارش ہے آئندہ کے لیے عزم، اور یہ بات ایک تو یہ عرض ہے جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہے، کہ ان باتوں سے مقصود باتیں نہیں ہیں، باتوں سے مقصود ایک عمل ہے، ایک محنت ہے، وہ وجود میں آ جائے، محنت سے محنت وجود میں آئے گی، باتوں سے باتیں پھیلیں گی، قربانی سے قربانی پھیلے گی۔ امت کو ایک محنت پر ڈالنا ہے، صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں اس کو بچانا ہے، صحیح رخ پر اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ جن کے وقت لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار۔